میں ہزارہ قوم کے قائدین، کارکنان اور خواتین اور نیشنل پارٹی کے قائدین دوستو، میں مشکور ہوں علمدار روڈ کے ہزارہ قوم کے کارکنوں اور قائدین کی کہ انہوں نے ہمیں یہ عزت دی. اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے. میں پارٹی کے تمام راہ بند شده اعتراض رمضان ہزارہ اور دوسرے قائدین کی مشکور ہوں کہ ان لوگوں نے یہاں بہت بڑا جمع غفیر تمام احتجاج کیا. دوستوں، نیچے ایسا تھوڑا جیسے ساتھیوں نے کہا کہ علمدار روڈ میں ہمارا گو کہ یہ پہلا جلسہ ہے، لیکن ہمارے قائدین کی جو تعلق تھا ہزارہ قوم کے ساتھ وہ آج کا نہیں ہے. میں ہزارہ قوم کے تمام قائدین اور کارکنوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو الگ نہ سمجھیں، بلکہ جتنا حق میرا ہے اتنا ہزارہ قوم کا فرد کا ہے، جتنا حق پشتون کا ہے اتنا ہی ہزارہ قوم کا ہے. ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم ڈاکٹر رمضان کی قیادت میں پارٹی کو یہاں منظم کریں تاکہ جو آپ کی آواز ہے اور مشکلات ہیں، کتنی شرم کی بات ہے کہ ہزارہ قوم کی پاسپورٹ کیوں نہیں بنتا ہے، یا نادرا میں اس کا کارڈ کیوں نہیں بنتا، وہ بلوچستانی اور پاکستانی نہیں ہے کیا؟ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں چاہے ہم اقتدار میں ہو یا نہ ہو، نیشنل پارٹی آپ کی یہ تمام ایشو، چاہے پاسپورٹ کا مسئلہ ہے یا شناختی کارڈ کا مسئلہ ہے یا یہاں میں گیس اور بجلی اور کا مسئلہ ہو، نیشنل پارٹی آپ کے ساتھ ہے. دوستو، بلوچستان مختلف مشکلات میں اس وقت گزر رہا ہے. ایک جانب بلوچستان کے عوام کو جو ایک جمہوری ملک میں ووٹ کا حق ہوتا ہے وہ بلوچستان کے عوام کو نہیں دیا جا رہا ہے. ووٹ کسی اور کو پڑتے ہیں، کامیاب کوئی اور ہو جاتا ہے. اس سے بڑی شرم کی بات کیا ہے؟ اور راتوں رات پارٹیاں بن کے بلوچستان پہ مسلط کیے جاتے ہیں. دوستو، جس تکلیف سے اسی علمدار روڈ پہ یہاں پہ کتنی کئی لاشیں پڑی ہوئی تھی اور میں یہاں پہ آیا ہوا تھا، وہ کتنے اذیت ناک لمحات ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے عزیز کا لاش پڑا ہوا ہے. لیکن ہم نے 2.5 سال میں کرتے کرتے آہستہ 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 وہ تمام مشکلات ہم نے ختم اگر نہیں کی، ہم نے کم کیے. جہاں کوئی واقعات ہوتی میں پہلے پہنچ جاتا تھا. مجھے یاد ہے جب وومن یونیورسٹی میں یہ واقعہ ہوئی اور اس کے فوراً بعد ہم نکل رہے تھے کہ مجھے گوئٹ پہ روکا گیا اور اسی لمحہ میڈیکل بی ایم سی میں واقعہ ہوا. لیکن ہم نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ ہمیں بلوچستان میں جو ہے آگ لگا ہوا ہے، چاہے وہ مشرف نے لگائی ہے یا مذہبی انتہا پسندی کے حوالے سے لگی ہوئی ہے، ہمیں اس آگ کو بجھانے کی ضرورت ہے. ہم بھائی ہیں بلوچستان، مطلب میں یہی کوئٹے میں پڑا ہوں. میں ایمانداری سے کہتا ہوں
کہ میں 88 تک نہیں جانتا تھا کہ یہاں کیا کیا پرابلمز ہیں اس مذہبی حوالے سے. تو دوستو، نیشنل پارٹی وہ تمام جذبات جو آپ کے ہیں انشاءاللہ ہم ان کی ترجمانی کریں گے. ہم آپ کو یہ نہیں اکیلے نہیں چھوڑیں گے کہ آپ کل اگر بلوچستان میں نیشنل پارٹی کی حکومت ہو اور یہاں پہ اگر آپ کی نمائندہ نیشنل پارٹی سے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ تربت سے زیادہ حق پھر علمدار روڈ کا ہوگا، کیونکہ ڈاکٹر رمضان کی وجہ سے نیشنل پارٹی یہاں آ گیا ہے. ہم تمہارے ساتھ ہیں. دوستو، میں کاش کے 2013 میں ڈاکٹر صاحب اور اس کے دوست ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. میں ایمانداری سے کہتا ہوں، اس جلسے کی توسط سے میں نے ایچ ڈی پی کو ہزارہ قوم کا نمائندہ سمجھا تھا. وہ پارلیمنٹ میں نہیں تھا، لیکن جو بھی مجھے وہ کہتے تھے میں وہ کرتا تھا. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ وہ ہزارہ قوم کا نمائندہ ہے. لیکن 5 سالوں میں جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی شاید وہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہے. تو خدا را